السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم المرتبت خاتون کا نام افق و فضل و کمال پر جگمگا رہا ہے کہ جس کی شخصیت اعلیٰ ترین اخلاقی فضائل کا کامل نمونہ ہے۔ ایسی خاتون جس نے اپنے نرم و مہربان دل کے ساتھ مصائب کے 12 گراں کو تحمل کیا، لیکن اس بیوی کا عزم محکم حق و حقیقت کے دفاع کی راہ میں ذرہ برابر متنزل نہ ہوا۔ ثانیہ کربلا کے بعد یزید کو لگام ڈالنے والی ہستی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی حیات طیبہ اسلام اور اس کی حقیقی اقدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر جس نے اپنے خطبوں سے اپنے دور میں ناانصافی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مقام، مدفن اور وفات و شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جسے آج کی ویڈیو میں مسند حوالوں سے ذکر کیا جائے گا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کا اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت شعبان 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی امیر المؤمنین حضرت علی اور آپ کی والدہ مائدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف لائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئی اور ان سے فرمایا، آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بچی کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہوئی تو حضرت امیر المؤمنین نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں لوگ سخاوت، اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتے ہیں، اور بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے نام سے لقب سے یاد کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد درج ذیل ہے: جناب علی، جناب عون، جناب عباس، جناب ام کلثوم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب عون کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے پاک و طاہر گھر میں پرورش پائی
کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی کہ وہ ہر کمال کی اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات، کمال اور فضائل پائے جاتے تھے کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، موسکا عارفہ، کاملہ عابدہ، آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بہن بھائی کا جو عظیم تعلق امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور ان سے فرمایا، اے میرے بابا جان، میں زینب میں ایک چیز کا ملاحظہ کیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب تک حسین علیہ السلام گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر میں آ جائے تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دی اور فرمایا، مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے ان مصائب کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حسین اور زینب پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینہ منورہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ آپ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرہ برابر بھی نہ گھبرائی اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد و تقوی اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا و شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا تھا۔ فاضل قائنی لکھتے ہیں، حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھپھی جان بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھی، تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ یکی مازنی کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت امیر المؤمنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی، اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے، اور ان کے آگے آگے حضرت امیر المؤمنین خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المؤمنین آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے المناک اور درد مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یک کے بعد دیگر شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی پھر اپنے بابا حضرت امیر المؤمنین کے سر پہ لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اپنے معصوم بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والوں تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے تو ہیں لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسے شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب شجاعت یاد آ گئی۔ صبر اور دنائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت کے سب سے بڑے حکمران اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ و شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا، اور اپنے خطبوں کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا، اور یزید اور اس کی طرح کے موجودہ اور سابق ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا بول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینہ منورہ بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کا بہنا رکا، اور نہ ہی ان کے غم میں
کوئی کمی آئی اور نہ کربلا اور کوفہ و شام میں لگنے والے دل کے زخم نہ ہوئے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 62 ہجری کو مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزری کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ جن کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ سے تازہ ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد 15 رجب المرجب 62 ہجری اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے قوی اور مضبوط روایات یہی ہے کہ کربلا سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر محرم 62 ہجری میں آپ نے پھر سے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب آپ کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف عوام الناس کی عورتوں کو خطبے دے رہی ہیں، تو اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ کچھ روایات میں آیا کہ آپ کو محل میں نظر بند کیا گیا، جہاں پھر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ مدینہ سے ابھی دمشق کی سرحد پر پہنچی تھی، اور آپ اپنے کربلا سے دمشق اور دمشق کے مدینہ کے اذیت ناک سفر کو یاد کر کے اتنا روئی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے دمشق موجودہ شام میں ہی آپ کو دفنایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی، کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ منورہ آئی اور تا حیات وہاں ہی رہی، لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مدینے میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نشان ہوتا۔ اس لیے آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا، کوئی زیارت کو نہ جاتا اور قبر مخفی رہ جاتی۔ اس لیے اس قول کو رد کر دیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور
آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب سے کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اب باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اسے بھی ایسی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں شرم میں سما جائے، اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت میں بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر میں مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ فرعون ظالم کا حکمران ہے، فرعون ظالم کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، 14 صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ مصر کے علاقے قناۃ الرصبہ مدفون ہیں، لیکن بعد میں تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ مصر میں موجود یہ قبر زینب بن حی ممتوج بن حسن بن زید بن حسن علی بن ابی طالب کی قبر ہے، نہ حضرت زینب بنت امیر المؤمنین حضرت علی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں ہی ہو جہاں حضرت زینب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ ناظرین،
کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ